الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. محترم حاضرین، ہم اور آپ اس زندگی کو جی رہے ہیں جس میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسانی فطرت اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ راوی اس کی زندگی میں چین ہی چین لکھے، سکھ ہی سکھ ہو، اور پریشانیاں، دکھ، صدمات سے وہ محفوظ رہے. یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن ایک مومن کی حیثیت سے بھی اور زندگی کے کی حقیقت کو جاننے والا ہر شخص بخوبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس زندگی میں نشیب و فراز لازمی ہے. دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایمان والا یہ جانتا اور مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ آزمائش اور امتحان کا گھر بنا کر رکھا ہے. یہاں دکھ نہ ہو تو دکھ کی بات. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کا ایک تذکرہ کیا. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. یہ سورہ فاطر کی ایک آیت میں شکر ادا کرتے ہوئے اہل جنت کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم و اندوہ کو دور کر دیا. تو ابراہیم تیمی غالباً کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دنیا میں حزن و ملال، دکھ اور پریشانی نہ ہو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جو جنتی نہیں ہیں. کیونکہ جنتیوں کے تذکرے میں اہل جنت یہ کہیں گے کہ ہم کو دنیا میں دکھ تھا، غم تھا، حزن تھا، اور اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم و اندوہ کو دور کر دیا. اس کا مطلب جو جنت میں جائے گا اسے دنیا میں دکھ اٹھانا پڑے گا. اسی طرح سورہ مطففین میں کہا کہ انا کنا فی اہلنا مشفقین. اہل جنت کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے خوف میں جیتے تھے، مشفق، ڈر اور خوف کا شکار رہتے تھے. تو اہل علم نے کہا کہ اگر کسی کو دنیا میں ڈر نہیں ہے، امید کے ساتھ، ہر انسان جینے کے لیے امیدیں رکھتا ہے، امیدوں کے ساتھ ساتھ زندگی میں اندیشے، خوف کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ انسانی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کے لیے پرواز. دونوں پنکھ صحیح ہوں گے تو پرواز، اڑان صحیح ہوگی. ایک پنکھ بھی اگر بگڑ گیا تو پرندہ اڑ نہیں سکتا. اسی طرح انسانی زندگی میں امید اور خوف، ڈر اور اندیشہ کے ساتھ امید اور رجا دونوں ہونی چاہیے. تو اہل علم نے کہا کہ جب جنتی یہ کہیں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرتے رہتے تھے، اس کا مطلب اگر اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو خوف، ڈر نہیں ہے، مطمئن ہے، تو یہ خود ایک ڈرنے کی چیز ہے کہ وہ جنتیوں والوں میں شاید نہ ہو. اس سے اسے سوچنا چاہیے. یہ زندگی کے حقائق ہمیں اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، انسانوں اور ساری دنیا کی پیدائش کرنے والا ہے، اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے. انسانی زندگی کا فلسفہ، انسانی زندگی کا مقصد اور اس کے اصل منزل اور حقائق کیا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے سب سے درست اور صحیح وہی بتائے گا جو اس کا خالق و مالک ہے. چنانچہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ہدایت کی فطری ضرورت ہے. ساری دنیا کے انسانوں کا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے.
اللہ رب العالمین نے اس ضرورت کو بھی پورا کیا جس طرح جسمانی ضروریات کو، کھانا پینا، ہوا پانی، دوا، علاج، گھر بار، ہر ضرورت کو دیا. وآتاکم من کل ما سألتم، تم نے جو چاہا جو مانگا اللہ نے سب دیا. تو روحانی ضرورت، صحیح راستے کی رہنمائی، گمراہی اور ہلاکت کے راستے سے بچا کر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ انتظام فرمایا. اس کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، اور اسی کتاب کی آخری کڑی جو ہے قرآن مجید ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کے ایک مقام سے 2-3 آیتیں تلاوت کی، جو اگر غور سے دیکھیں تو انسانی زندگی کے جس پہلو کی طرف میں نے اشارہ کیا، سکھ دکھ، خوف اور امید، اور دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا، انسان کی اپنی خواہشات کا ہونا، اس تناظر میں رب العالمین کی ہدایات جو ان آیتوں میں اور اس سے ملتی جلتے یہ مضمون قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو الگ الگ پیرائے میں ملے گا. ہمیں اور آپ کو ڈراتا ہوا اور امید دلاتا ہوا ملے گا یہ فرمان اللہ رب العالمین کا. اور میں چونکہ بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے جمعہ کا، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج جو ہمارے حالات ہیں اپنے گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، وہ مسلمانوں کے حالات ہوں، ہمارے اپنے کردار اور اعمال ہوں، ہم کیسے جی رہے ہیں، کتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور کتنا اس سلسلے میں بے پرواہی برتتے ہیں. پھر ہمارے مخالفین اور دوسرے لوگ، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی جو لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا جو کردار و عمل ہے اس کا ہم شکوہ کرتے ہیں کہ غزہ میں ظلم کے مظالم کا ایک سلسلہ ہے نہ تھمنے والا. ابھی تازہ رپورٹوں میں کہا گیا کہ آج اگر بمباری بند ہو جائے اور پھر سے اس کی تعمیر نو کا کام شروع کیا جائے تو اپنی اصلی حالت پر، جبکہ وہ خود انحصاری کا حامل نہیں تھا، اس حالت پر آنے کے لیے بھی بعض لوگوں کا اندازہ ہے کہ 350 سال لگیں گے. اتنی تباہی، ناگاساکی ہیروشیما پہ جتنے ٹن بم برسائے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ غزہ کے مختصر سی زمین پر 22-23 لاکھ آبادی کو کھنڈروں اور قبرستان میں تبدیل کرنے کے لیے کی گئی ہے اور جاری ہے. اور یہ دنیا جو یہ کر رہی ہے، ڈھونگ کا مظاہرہ کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو حقوق انسانی کا علم بردار، امن کا ٹھیکیدار اور تہذیب و تمدن کے اعلیٰ معیار پر قرار دینے کی کوشش بھی کرتی ہے، جبکہ جہالت و درندگی کی انتہا کو اپنے آپ کو پیش کر چکی ہے. ایک منظر ہم وہ دیکھتے ہیں، ایک منظر اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ بے گناہ جو ہیں وہ کھلے عام لوگوں کے پر ظلم کرتے ہوئے دندناتے پھرتے ہیں. کسی کا قتل کر دیا، کسی کی عزت لوٹ لی، ہجومی تشدد کر دیا، گھروں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، قوانین بنائے جا رہے ہیں معصوموں کو پکڑنے کے لیے، اور گنہگار جو ہے آزاد چھوٹے ہوئے ہیں. انصاف کرنے والا کہتا ہے کہ ایک طرف قانون تھا، ایک طرف آستھا اور عقیدت تھی، میں نے عقیدت کے مطابق فیصلہ کیا. اور اس سلسلے میں ان کے دامن کتنے صاف ستھرے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو دنیا آج مظالم کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے. میں نے 1-2 اشارے کیے ہیں. آپ اور ہم روزانہ ایسی خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے سکھ سے اور آرام سے ہیں. غزہ کے لوگوں پر تھوڑا سا ہم نے دکھ جتایا اور اس کے بعد اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے. کچھ دوسرے قوانین ہوئے دوسری ریاست، اور فلاں جگہ کی سنا کہ اس کا گھر بلڈوزر سے صاف کر دیا گیا، فلاں جگہ طوفان آیا، فلاں جگہ بارش ہوئی. ابھی آپ کے بنگلور میں بارش میں جو ہے ایک بلڈنگ منہدم ہو گئی، کچھ لوگ مر گئے، ہم نے خبر کی طرح سنا، پڑھا اور گزر گئے. جبکہ ایک مومن کو چھوٹے سے واقعے کے سلسلے میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے کہ بادل چھاتا تھا، بجلی کڑکتی تھی، آپ مسجد کی طرف خوف کے ساتھ جاتے. ام المومنین پوچھتی تھی کہ جب بدلی آتی ہے تو لوگ امید سے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر میں خوف اور کراہیت دیکھتی ہوں. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک قوم بارش کی امید میں بادلوں کی طرف بڑھی لیکن اس میں اللہ کا عذاب تھا. ھذا عارض ممطرنا قرآن میں ہے اس کا ذکر، سورہ قوم عاد کا معاملہ. تو اب اس تناظر میں وقت کم ہے، میں اپنی بات کی بجائے اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض. کیا جن لوگوں نے سیئات کا مکر کیا، یہ لفظی ترجمہ احسن البیان میں کیا کہ جنہوں نے بدترین داؤ پیچ کیے، چال بازیاں کی، مکاریاں کی. سیئات برائیاں، مکر
ہم اردو میں بھی مکاری اسی سے بولتے ہیں. برائیوں کے سلسلے میں داؤ پیچ چلا, سازش کی. ہاں, آج کے زمانے میں سازشوں کو سیاست کہا جاتا ہے. سیاست کا معنی انتظام و انصرام ہوتا ہے. آپ چیزوں کو منضبط کر دیں, قاعدے قانون اور نظم و ضبط سے بنا دیں, یہ ہے سیاست. گھر میں, شہر میں, ملک میں سیاست کہلاتی ہے. ہمارے یہاں توڑ جوڑ کو, خرید و فروخت کو, بے ایمانیوں کو, داؤ پیچ کو سیاست کہتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ لوگ جو بدترین داؤ پیچ کھیلتے ہیں, اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں ہے اور ڈھما ہے, میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, افامن الذین مکروا السیئات, کہ وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کے ساتھ داؤ پیچ چلے, سازشیں کی, کیا وہ اس بات سے بے پرواہ ہیں, امن میں ہیں کہ ان یکشف اللہ بہم الارض, کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے وے, او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا ان کے پاس, ان کے اوپر اس طرح سے عذاب آ جائے کہ وہ وہم و گمان میں بھی نہ کر سکیں. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین, یا پھر ان کے چلت پھرت میں, تقلب الٹ پھیر کرنا, آنا جانا, کاروبار میں مشغول ہیں, کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں, بستر پر سوئے ہوئے ہیں, کوئی بھی ایسی حالت غفلت کی ہے, اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا, تو ایسی چلت پھرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی عذاب کی گرفت میں لے لے. کیا اس سے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو, اس سے بے خوف ہیں لوگ؟ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اہل کفر, اہل شرک اور اہل معاصی جو ظالمین ہیں, اس میں صرف غیر مسلم ہی نہ سمجھیں, وہ تو ہے سر دست, مانے یا نہ مانے, اور قرآن کو اگر نہیں مان رہے ہیں تو قانون قدرت تو دیکھ ہی رہے ہیں. جس مذہب کو مانتے ہیں, ہر مذہب میں, کوئی مذہب نہیں کہتا کہ اچھائی کا, برائی کا بدلہ اچھا ہوگا. ہاں, دنیا کا قدرت کا قانون بھی یہی ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا ہی ہوگا, برائی کا برا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اس قانون قدرت کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے, اور ہم اس کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں بھی اس سے چونک جانا چاہیے. جھنجھوڑنے والے یہ آیات ہیں, ایک مومن کا دل دہل جائے, لیکن قساوت قلبی, ابھی ایک دوسری آیت میں ہے کہ اللہ کا ایک عذاب ہے کہ انسان سخت دلی, جس کو عربی میں قرآن کے الفاظ میں قساوت کہتے ہیں, اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری قساوت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نصیحت اور واعظ کی باتیں, جنت اور جہنم کی باتیں دل پر اثر نہ ڈالے, ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا, یہ عذاب ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو قاسی بنا دیا, سخت بنا دیا. تو یہ اگر نرم ہو دل, مومن والا ہو, تو ان ارشادات کو سننے کے بعد دہل جائے گا, پسچ جائے گا. اللہ پوچھ رہا ہے, عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ اہل کفر اور اہل معاصی کو ڈرا رہا ہے. یہ ان کے لیے ڈراوا ہے کہ ان کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے, زمین میں دھس سکتے ہیں. بھی کئی جگہ ہوا اس طرح, کیا ہے, لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. امریکہ میں طوفان آیا, اور یہودی بستیاں اس میں زیادہ متاثر ہوئی بتایا جاتا ہے. جو بھی ہوئے ہوں, کوئی بھی ہوا ہو, ایک مومن اس کو صرف سائنسی وجوہات میں نہیں ڈھونڈتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یاد کریے, بارش ہوئی, کسی نے کہا کہ فلاں ستارے سے بارش ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ ستارے سے بارش ملی, اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستارے پر ایمان لایا. یہ سائنسی وجہ اور فلاں وجہ, ڈھما وجہ, یہ وجہ جو بھی ہو, اس وجہ کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے. ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا. تو اب لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہو, طوفان آ رہا ہو, بارش میں کوئی مر جا رہا ہو, یا کوئی اور واقعہ ہو رہا ہو, اللہ کی مشیت اور فیصلے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہونا چاہیے, اور نہیں ہے تو ہم ایمان والے ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, ڈرا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ زمین میں دھسا دے, اوپر سے عذاب لے آوے, چلت پھرت میں, سونے میں, کھیل کود میں, جس مشغلے میں مصروف ہیں, اس حالت میں اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے آئے اچانک, اور دنیا پوری کی پوری ختم ہو جائے, وہ خود بھی گزر جائیں. یا آخری شکل بتائی, او یاخذہم علی تخوف, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف کی حالت میں, پہلے سے ڈر خوف میں مبتلا ہیں, اس حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے وے, فما ہم بمعجزین, تو وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے.
عبد الرحمن ناصر کہتے ہیں کہ یہ آخری حالت کے بارے میں کہا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ بے خبری میں ہو پکڑ لیے جائیں. اور اتنی آخری شکل کیا بتائی کہ آپ کو خبر ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد انسانی فطرت ہے کہ احساس جرم ہوتا ہے. اب احساس جرم ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے, میں حرام خوریاں کر رہا ہوں, دوسروں کا حق مار رہا ہوں, ظلم کر رہا ہوں, گھروں پر بلڈوزر چلا رہا ہوں, ہاں ناحق فیصلے میں نے کر دیے ہیں, مسجد کی جگہ کو مندر کے حق میں فیصلہ سنا دیا. یہ احساس ہے اور اس کو مختلف انداز میں نکال رہا ہے آدمی. تو ایسا بھی اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس خوف کی حالت میں بھی اللہ پکڑے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, تمہارا پروردگار یقیناً تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے, انتہائی شفقت کرنے والا, انتہائی مہربان ہے. یہ آخری شکل سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ کو ڈر اگر ہے تو آپ کو چاہیے کہ توبہ کر لو. یہ اللہ رب العالمین رؤوف و رحیم ہے. آگے کہا اس کا عذاب بھی ہمارے لیے رحمت ہے, اس کی خبریں کہ ہم سدھر جائیں جہنم کے ڈر سے. یہاں بھی خوف کا ذکر کر کے اللہ اپنی رحمت اور رافت کا ذکر کر رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بندوں کو جو گناہ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں, لوگوں کی جان مال عزت و آبرو سے کھلواڑ کر رہے ہیں, ان کو مہلت دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے, فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے, انہیں روزی دے رہا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے دوستوں کا قتل کر رہے ہیں, ان کے گھروں کو توڑ رہے ہیں, پھر بھی ان کو موقع دے رہا ہے. اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی تسلی ہے. شکوہ شکایت کرتے ہیں کچھ لوگ, یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے, جو واقعات حادثات پر فوراً شکوہ شکایت کریں کہ اللہ رب العالمین مسجد توڑنے والوں کو حکومت دے رہا ہے, فلاں قتل عام کرنے والوں کو بھی جو ہے ٹیکنالوجی دے رہا ہے, اسرائیل اتنا جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے اور اس کو یہ حالت ہے. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اللہ کا کلام غلط ہے. ظالم کو کبھی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا الا یہ کہ توبہ کرے. اللہ رؤوف رحیم ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں, اللہ پھر بھی روزی دے رہا ہے. ہم اپنے آپ پر غور کریں, چھوڑ دیجئے ان دشمنان دین کو. ہم کتنی فرما برداریاں کر رہے ہیں. ہمارے حلقے میں, ہمارے ہاں دین کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے کتنا جذبہ ہے, کتنا شوق ہے قرآن و حدیث کو سننے کا, سمجھنے کا. علماء اور دین کو, علماء دین کی بنیاد پر علماء سے یا قرآن و سنت سے محبت رکھنے کا. آج ہمارے حلقوں میں, دوسروں کی بات چھوڑیے, ایک مسلمان اگر شرک کر رہا ہے, بدعت میں مبتلا ہے, اس کے منہج میں انحراف ہے, اسے بتایا جائے تو قابل قبول نہیں ہے, برا لگتا ہے. اختلافی مسئلہ کہے کہ اسے ٹال دیتا ہے. یہ بھی اہل معاصی اور اہل کیا ہے, اللہ رب العالمین سے سرکشی کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں, جو شرک کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں. قرآن موجود ہے, پڑھنے کو تیار نہیں, سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی بتا رہا ہے تو اختلافی مسائل بول کر اسے پس پش ڈال دیا جاتا ہے. ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں اس پر غور کرنے کا مقام ہے. قرآن کی یہ آیت, وقت بہت کم ہے, ایک دوسری آیت کو ساتھ میں جوڑ لیجئے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. میں نے اس میں کہا کہ دیکھیے یہ اللہ رب العالمین سے امید بھی پیدا کرتا ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سکھ ملے, آرام ملے, ظالموں کے ظلم سے ہم محفوظ رہیں, اللہ کے عذاب سے, زمین میں دھسنے سے, طوفان سے, گھروں کے گر جانے سے یا کسی قسم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. اور ظلم اور معاصی, شرک اور بدعت کو اختیار کیا تو صرف کافر نہیں, مسلمان کہلانے والا مشرک بھی خطرے میں ہے, ہر وقت خطرے میں ہے. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے کسی خطے اور حصے میں مسلمان اگر رسوا ہو رہا ہے, تنزلی اور انحطاط کا شکار ہے, تو اس کی بنیادی وجہ شرک اور بدعات ہی ہے. بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں, وثوق سے, علی وجہ البصیرہ, کتاب و سنت کی بہت سی دلیلوں کی بنیاد پر, اور یہ آیات بھی اس کی شاہد ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر اہل قرآن ایمان لاتے اور تقوی, ایمان, اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو ایمان والے نہیں ہیں. آپ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں, رسول کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. قرآن حدیث میں جو چیزیں وارد ہیں, آخرت کی, روح کی, عذاب قبر کی, اس کو نہیں مانتے کہ میری عقل میں نہیں آتا, میں نہیں سمجھتا, نہیں مانتا. انکار حدیث کر رہے ہیں. اللہ اور رسول کی بات آنے کے بعد فلاں دانشور, فلاں امام, فلاں پیر صاحب کی بات کو مان رہے ہیں. تصوف کے سلسلے پر بیعت ہیں اور کہتے ہیں میں وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتا ہوں, فلاں منہج کو مانتا ہوں, پیر صاحب کو مانتا ہوں. قرآن حدیث کو میں نہیں جانتا, پیر صاحب کا کشف, ان کی بات کو مانتا ہوں, انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے لیا ہے.
یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان کی بات ہم کرتے ہیں, ایمان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تمام مسلکوں کی بات کر رہا ہوں اور بہت درد مندی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے, تقوی شریعت پر عمل, شارٹ میں اپنے یہ تفصیل کا آپ سنتے رہتے ہیں, ایمان اور تقوی ہوگا, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. میں جانتا ہوں کہ یہ آیت آپ نے سینکڑوں بار سنی ہے, لیکن اس پر فوکس کیجئے. ایمان اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ سارے مسلک کے لوگ مسلمان اسے یاد کرتے ہیں, دہراتے ہیں, لیکن اس کے اس مفہوم سے کترا جاتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں, تقوی کسے کہتے ہیں. جب آپ بدعت کر رہے ہو تو متقی ہو ہی نہیں سکتے, لکھ لیجئے یہ بات. اور ہمارے یہاں کتنی بدعتیں ہو رہی ہیں. اب آپ بدعت کی نشاندہی کہیں تو کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب اختلافی مسلک چھیڑ رہے ہیں. دعوت و تبلیغ کے نام پر 20-25 سال تک دن میں لگے ہیں. شرک نہیں معلوم کسے کہتے ہیں, بدعت نہیں معلوم کسے کہتے ہیں. ایک آدمی نیا اٹھتا ہے, کوئی نیا فلسفہ پیش کرتا ہے, فلاں ڈاکٹر, فلاں دانشور وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کرتا ہے, ہم لائک کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان ان کے پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے گھروں کی تربیت کا انتہائی برا حال ہے. تو ہم خود جب ایمان اور تقوی نہیں ڈالتے جانتے ہیں, اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور اگر نہیں ہے تو برکت کے دروازے اللہ نے بتایا ایمان اور تقوی ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں, غزہ میں بم برسائے جا رہے ہیں, ہندوستان میں گھر توڑے جا رہے ہیں, جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں, قانون کے پھندے کسے جا رہے ہیں, اور مولوی صاحب توحید اور شرک کی بات کرتے ہیں. جی ہاں, مولوی صاحب نہیں, اللہ کر رہا ہے. آپ اللہ پر الزام دیجئے کہ اللہ کہہ رہے کہ برکت تمہیں ملے گی. کیسے؟ تقوی اور ایمان کی بنیاد پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے. لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن یہ جھٹلاتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف میں آج مانتا ہوں کہ صرف کافر کہلانے والے لوگ نہیں, بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی اس میں آئیں گے جو قرآن حدیث کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں, فلاسفہ دانشوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. فلاں اور فلاں ٹی وی چینل پہ ایک آدمی کچھ دن نظر آگے سمجھتے ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. جی نہیں, اللہ کی کتاب ہے, کتاب ہدایت, اس کی طرف رجوع کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور سنت, یہ دو چیزیں جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور گمراہی سے بچے رہو گے تو اللہ کی رحمت رہے گی. اللہ کی رحمت رہے گی تو کوئی آپ کا بال بھیکا نہیں کر سکتا. آزمائش سے آئے گی, تکلیف سے بچ جاؤ دنیا میں, یہ نہیں ہوگا, اس کا ٹھکانہ صرف جنت ہے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن انہوں نے مانا نہیں, جھٹلایا, ایمان اور تقوی کو قبول کرنے کو تیار ہے ہی نہیں. ہم کتنے لوگ جانتے ہیں, ابھی بہت سے لوگ بتائیں گے مولوی صاحب کو یہ نہیں, یہ بولنا چاہیے تھا, ایسا کر لیا, ویسا کر لیا. بہت علم ہے, لیکن عمل نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے لیکن انہوں نے مانا نہیں, جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو جو وہ کارستانیاں کرتے تھے ہم نے اس وجہ سے ان کو پکڑ لیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے, جو ابھی ہم نے پہلی آیت پڑھی سورہ نحل کی, یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, اس سے پہلے قوموں کی تباہی کا تذکرہ کیا اللہ نے بہت سی آیتوں میں, اور پھر آگے فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ, کیا بستی کے لوگ اس بات سے بے خوف ہیں, مامون ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے وقت میں آ جائے جبکہ یہ بستروں میں سوئے ہوئے ہوں. نیند کی حالت میں آپ آرام کر رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ کے آپ کو ختم کر دے گا. وائناڈ میں ابھی تازہ مثالوں میں, زمین دھنس گئی, میں کیا ہے, طوفان آیا, زمین دھنس گئی. کہتے ہیں 2 گاؤں پورے کے پورے گاؤں کے گاؤں قبر بن گئے. مسلمان بھی تھے, اہل حق بھی تھے, اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت کرے. لیکن کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا اس بات سے آپ بے خوف ہیں کہ آپ سوئے ہو, نیند میں پڑے ہوئے ہوں اور اللہ کا عذاب آئے, وَهُمْ نَائِمُونَ, أَوْ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى, یا پھر یہ اہل بستی اس بات سے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب چڑھے دن چڑھے چاشت کے وقت آئے, وَهُمْ يَلْعَبُونَ, جبکہ وہ کھیل تماشے میں مشغول ہوں. دین کے وقت کوئی بھی اپنے کاموں میں, اپنے مشغولوں میں, گپ شپ میں, دوست و احباب کی مجلسوں میں ہو, اور اللہ کا عذاب آ جائے. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, کیا وہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہیں, مامون ہیں؟ اللہ کا مکر وقت نہیں ہے. مکر اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین خوبیوں کا مالک ہے, برائیوں سے پاک ہے. ایک انسان اگر برائی کے ارادے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چال چلتا ہے تو اس کو مکر اور مکاری کہتے ہیں. یہ بری بات ہے. اللہ رب العالمین برائی سے بالا تر ہے. اللہ کا مکر کیا ہے؟ انسانوں کے مکر کے جواب میں اللہ کا جو مکر ہے, یعنی برے لوگوں کو سزا دینا, یہ تعریف کی چیز ہے.
آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے، اس کو سزا ملے، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اللہ رب العالمین کا مکر ایسے ظالموں کو پکڑنے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عمل ہے، اور یہ خوبی اور تعریف کی چیز ہے۔ اور اللہ کا مکر کیا ہے یہ خود قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ آگے کی ایک آیت اور میں پڑھوں گا، وہاں اللہ کا مکر، اور میں اسی پر کہ اس مکر سے ہمیں کسی بھی حال میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے مکر سے یہ بے خوف ہیں؟ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کے مکر سے صرف وہی لوگ مامون اور بے پرواہ ہوتے ہیں جو گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان دو آیتوں کو تیسری آیت سے ہم سمجھتے ہیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ قرآن کا کہ ایک مقام پر سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ اے رسول آپ سے پہلے کی بہت ساری امتوں کی طرف بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے مانا نہیں، اپنے اپنے کھیل میں مست ہیں، سب کو بہت عقل ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن حدیث سنائے جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم سے زیادہ سمجھتا ہے کیا، ہاں، اور بھی بہت سے اسباب۔ تو ہم نے بھیجا فَأَخَذْنَاهُمْ، انہوں نے مانا نہیں، پھر اللہ نے آزمائش کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ بہت غور سے سنیں، میں مختصر وقت میں قرآن کا مفہوم قرآن کی آیت کی روشنی میں ہی بیان کر رہا ہوں، بہت غور سے۔ ہم نے انہیں الضراء والسراء، ذرہ کہتے ہیں کہ آدمی تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، یعنی فقیری میں اور تنگ گزران میں کا شکار ہو، فقیری ہے، بے روزگاری ہے، یہ بأسا ہوا۔ اور ذرہ جسمانی بیماری، ہاں، جسمانی بیماریوں میں ہم نے ان کو تنگی میں اور بیماریوں میں مبتلا کیا۔ کیوں کیا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں۔ یعنی آدمی کو جب پریشانی آتی ہے، ہم پر بم برس رہے ہیں، ہمارا دشمن طاقتور ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، فرعون جس طرح بچوں کو قتل کرتا تھا اس سے زیادہ سخت ابھی حالات نہیں ہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ابتدائی زمانے میں ہوا، ہمارے سامنے اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، کہ صرف کلمہ پڑھنے کے نام پر زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت پر قتل کر دیا جاتا تھا، شرمگاہ پر مار کے سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کو یاد کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تکلیف پریشانی آتی ہے کیوں آتی ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں۔ کیا ہم ان حوادث اور واقعات سے اپنے اندر یہ تبدیلی پاتے ہیں؟ مسلمان اتنی بحث کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، سوشل میڈیا اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کہتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اظہار عاجزی کریں۔ فلولا اذ جاءتهم بأسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری سختیاں اور پکڑ آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کی، تضرع اور عاجزی، گریہ زاری اللہ کے سامنے اختیار کی۔ ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہم اور آپ پچھتائیں، روئیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیں، توبہ استغفار کریں؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، رب پوچھ رہا ہے ہم سے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ مصیبتیں، پریشانیاں، بری خبریں آ رہی ہیں، ہمارے اندر کیا تبدیلی ہے؟ کیا ہم گڑ گڑانے کو تیار ہیں؟ اپنی غلط روش سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی کہ کیوں نہیں کرتے ہم ایسا۔ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّيِّئَاتُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وہی قساوت قلبی آ گئی، سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں قبول نہیں کرتے۔ کیا آج ہماری یہ حالت نہیں ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کی کارستانیوں کو، جو وہ کچھ کرتے ہیں، ان کے دماغ میں خوبصورت بنایا۔ آپ دیکھیے کہ گناہ ہوتے ہیں، مجرم نظر نہیں آتے، کوئی کتنا بڑا بھی گناہ کیے، دو لوگوں کے بھائی کے جھگڑے میں آپ بیٹھ جائیے، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا غلطی کس کی ہے۔ ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ایک زیادتی کرتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں کورٹ کا معاملہ، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رپورٹ میں بتایا کہ ایک زمین کا معاملہ مقامی عدالت میں گزشتہ 23 سال سے چل رہا ہے، ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ وصیت کس کے حق میں صحیح ہے۔ 23 سال تک فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب، جو دوسری بات جانے دیجئے کہ ڈھیلا پن جہاں ہے، خرابیاں جہاں ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے جج کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں کوئی جرم ہوتا ہے تو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، غلطی کس کی ہے اور جو کام کر رہا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں میں نے ابھی کچھ ذکر کیا، ایک آدمی وحدت الوجود مان رہا ہے، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، قبر پہ جا کے سجدے کر رہا ہے،
قبر کا طواف کر رہا ہے، کھلا کھلا شرک اکبر کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں گے تو ماننے کو تیار نہیں، آپ سے لڑے گا۔ شیطان نے کیسا مزین کیا ہے، وہ مشرک شرک کرتے ہوئے اسے اچھا سمجھ رہا ہے، بدعتی بدعت کرتے ہوئے بدعت کو اچھا سمجھ رہا ہے، اور ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے شرک کو شرک، بدعت کو بدعت بولنے سے کترا رہے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی اچھا نہیں، کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے، اللہ جس کو چاہتا ہے توحید کو، انبیاء کرام نے اس کو بیان کر کے دشمنیاں مول لے لی، کوئی سودا نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ کسی مشرک کو شرک کہہ کے اس کا دل نہ دکھائیں۔ اور آج کی دعوتیں ایسی چلتی ہیں، تحریکیوں کو دیکھیے، فضائل بتانے والوں کو دیکھیے کہ کسی کو ناراض مت کرو۔ جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انبیاء سے لوگ ناراض ہو گئے تو آپ اور ہم کیا ہیں؟ دل سخت ہو گئے ہیں، یہ بیماری ہے ہماری سب سے بڑی۔ کاش وقت ہوتا میں اس پر کچھ اور تفصیل بیان کر سکتا، ہاں 2-4 منٹ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا جو وہ کچھ کر رہے تھے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب ان کو جن چیزوں سے نصیحت کی گئی تھی، آج کے زمانے میں ہم کہہ لیں قرآن اور حدیث، اللہ نے قرآن حدیث سے ہماری اور آپ کی نصیحت اور تذکیر کی ہے، جب انہوں نے اسے بھلا دیا، آج ہمارے سامنے سب ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر، پیر صاحب کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، دانشوروں کی بات ہے، فلاں ڈاکٹر بول رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس پر لڑتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں اور وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا، حدیث کا انکار کرنے والا، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ شرک کو شرک کہہ کے آپ رد کر کے، آپ کے اندر جگرا نہیں ہے کہ رد کریں اس کا، مشرک سے لڑنے کا جگرا نہیں ہے۔ اہل توحید کو سب برا کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب بلا دیا، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یہ بھی کافی اہم ہے کہ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا، ہر چیز کے دروازے، یعنی نعمتیں آ رہی ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نعمت مل رہی ہے، گناہ کر رہے ہیں اور دولت مل رہی ہے، بظاہر عہدہ مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے۔ وہ لوگ برے ہیں، فلسطین کے لوگ غلط تھے اس لیے ان پر عذاب آ گیا، فلاں لوگ غلط تھے اس لیے دھنس گئے، فلاں لوگوں پر ایسا تھا اس لیے پکڑے گئے، ان کی 2 نسلیں جیل میں گزر رہی ہے۔ ہم بہت اچھے ہیں، کیوں؟ ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ انسان کی اور ہمارے اور آپ کی غلط فہمی کا ایک نتیجہ یہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کفار و مشرکین کا بھی، کہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب حکومت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، تو سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں۔ ہر فرعون جب تک گدی پر ہوتا ہے، فرعونیت قائم رہتی ہے، اس وقت تک سمجھتا ہے کہ میں چالاک ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دنیا کے ہر وقت کے فرعون کا یہی معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارا رات کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو سوال کرتے ہیں مسجد توڑ دی، ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی ترقی کر رہے ہیں، حکومت پا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں لگتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ان کو کیا پرابلمس ہیں، کیا مسائل ہیں، اور آگے ان کا کیا ہونے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم فوراً رد عمل چاہتے ہیں۔ فرعون بھی سالہ سال رہا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم کرتا ہوا۔ اس وقت تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اتنا ظلم کر رہا ہے پھر بھی ایسا ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ ایسا ہی ہر وقت کے فرعون کا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتیں ملتی ہیں تو آدمی سمجھتا ہے اللہ مجھ کو چاہتا ہے۔ میں نے زنا کیا، پکڑا نہیں گیا، میں نے چوری کی، پھر بھی بچا ہوا ہوں، میں نے فلاں کو چونا لگا دیا، پھر بھی ترقی کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سود اللہ سود کو مٹاتا ہے، لیکن میرا نہیں مٹ رہا ہے، مطلب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی نعمت کا ملنا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد علی معاصی ما یحبہ فہو استدراج۔ علامہ البانی نے طرق کے ساتھ اس کو صحیح کہا ہے، کہا کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی آدمی، کوئی بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین دنیا میں سے اس کو وہ چیزیں دے رہا ہے، یعطی من الدنیا ما یحبہ، دنیا کی وہ نعمتیں عطا کر رہا ہے جو وہ پسند کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ استدراج ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے اس آیت کی۔ آپ نے یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھی جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ حتی فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب جس چیز سے ان کی نصیحت کی گئی تھی، جب اس کو انہوں نے فراموش کر دیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں دیا گیا تھا اس پر وہ اترانے لگے، اترا گئے، گھمنڈ میں آ گئے، تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو اب وہ مایوس ہو گئے۔
جب نعمت مل گئی، بہت چکا چوند ہو گئی، میں تو ترقی کر لیا، مجھے سرکاری نوکری مل گئی، میری کمپنی بن گئی، مجھے اتنی پراپرٹی بن گئی، خوب چمکنے لگا اور اترانے لگے، بھول گئے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں۔ یہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ترقی کر رہے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ خوشحالی بھی انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے اور یہی اللہ کا مکر ہے۔ ہاں، ایک سے زیادہ بزرگوں کے اقوال ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کا نام لے کے بیان کروں۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا جائے اور اس کے باوجود مغفرت کی، اس کی رحمت کی امید رکھے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود رحمت کی امید رکھے، یہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہونا ہے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا ہے۔ اور یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک الامن المطلق، علماء نے بیان کیا، میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ مطلق طور پہ اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، جب کسی انسان کے دل سے مطلقاً اللہ کا خوف نکل جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے آدمی خارج ہو گیا، یہ کفر ہے، کفر، اسلام سے آدمی خارج ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے جس کو کہیں گے کہ جزوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں نہ ہو، یعنی انسان کے اندر کچھ خصلت ایسی پیدا ہو جائے کہ کچھ گناہ کا کام جب وہ کرتا ہے اس خصلت کی وجہ سے تو اللہ کا ڈر اس کو رہتا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے، یہ مسلمانوں کے لیے صادق آئے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز وغیرہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے تو سودی کاروبار کر رہے ہیں، بہن کا حق مار کر رکھا ہے، ہاں، زنا اور بدکاری کرتے ہیں، ہمارے نوجوان موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ایسے بہت سارے گناہ کا ارتکاب چھپے اور چھپے کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے کے بعد رمضان آئے گا، جمعہ آئے گا، فلاں موقع پر خاص طور پر ہم سب صاف کرا لیں گے۔ یہ اللہ کے جزوی طور پر اللہ کے مکر سے بے خوفی کی علامت ہے۔ ہاں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن المؤمن یعمل بالطاعات وہو مشفق وجل خائف، کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ نیکیاں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اس کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، لرزہ برندام رہتا ہے۔ والفاجر یعمل بالمعاصی، اور گنہگار فاسق فاجر آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، وہ آمن، اور امن والا ہوتا ہے۔ میں ختم کرتے ہوئے آپ سے اور ہم سے کہوں گا، اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کہ ہم گناہ کرنے کے بعد کتنا خوف زدہ ہوتا ہے۔ تب تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مومن چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو لگتا ہے پہاڑ گر پڑے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ایک فاسق فاجر بڑے سے بڑا پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے مکھی ہمارے پر کے پاس سے گزر گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا یہ عالم تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ ڈرتے رہتے تھے۔ بدر میں آپ دعا کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھا کے کہا کہ اللہ آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اللہ کے وعدے کے یقین کا مقام تھا، اور اللہ کے رسول اتنا رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، وہ اللہ کے مکر سے بے خوف زدہ رہنے کا مقام تھا۔ یہ زیادہ عتم ہے جو اللہ رب العالمین کے اسرار اور کائنات میں اس کے نظام کو جانے گا، وہ خوشحالی اور خوشی کی حالت میں بھی اترائے گا نہیں، اللہ سے ڈرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ دیکھیے، حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ادرک تو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر شخص اپنے دل پر نفاق کا ڈر رکھتا تھا۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ موقع نہیں ہے، مسلم شریف کی لمبی روایت، وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، اللہ کے رسول کو وجہ بتائی کہ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، یہی تو نفاق ہے، یہاں کچھ اور وہاں کچھ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، یہ تو الگ الگ گھڑیوں کے حالات ہیں، اگر تم ویسے ہی جیسے میری مجلس میں رہتے ہو، جنت و جہنم کے ذکر اور مسجد میں رہتے ہو، ہر وقت رہنے لگو تو فرشتے تم سے راستوں میں اور بستروں پر مصافحہ کرنے لگیں گے۔ صحابہ کرام نیکیاں کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق سے حضرت ابن عباس نے تعریف کی کہ آپ نے یہ کارنامے انجام دیے، کہا یہ سب مت کہو، میں تو یہ پسند کروں گا کہ قیامت کے دن اگر اللہ مجھے اجر نہ دے، مجھے میری پکڑ بھی نہ کرے، برابر چھوڑ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے خوف کا عالم صحابہ کو تھا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کیا اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اللہ کا یہ ڈر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، گناہوں پر ہم جاگ جائیں، متنبہ ہو جائیں، توبہ استغفار کرنے لگیں، تو
تو ہماری مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے ہوئے، اور ایک مومن کی جس طرح سے خوف اور امید کا پیکر ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے ہی ایمان والے بندے بن جائیں، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی پروردگار کی رحمتوں کے مستحق بنیں، اور آخرت میں بھی پروردگار اپنی رحمت کے سائے میں لے کر ہمیں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وأهم